22 سال برطانیہ میں گزارنے کے بعد عائشہ جب پاکستان پہنچی، اپنے خاوند کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ایسا بڑا راز فاش ہوا جس کے بارے میں عائشہ نے کبھی سوچ نہیں رکھا تھا۔ یعنی جس خاوند کے ساتھ وفا کی، جس خاوند کو یہ کہا کہ میں اچھا پیسہ کما رہی ہوں، تمہیں جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی، گھر رہو، جو پیسے کما کے لا کر میں دوں گی ان پیسوں کا استعمال بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کرنا ہے۔ یعنی گھر کو مینج کرنا ہے، فیملی کو مینج کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو مینج کرنا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی مینج کرنا ہے۔ عائشہ کا تعلق علی پور سے تھا۔ جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو گھر والوں نے شادی کا کہا۔ گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد اپنے خاوند کے ہمراہ برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان میں ڈاکٹر بن چکی تھی اور برطانیہ جا کر جب اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو ایک اچھی جگہ، ایک اچھے ہاسپٹل میں اس کو جاب مل گئی اور ایک ٹھیک ٹھاک ماہانہ انکم بھی اس کی لگ چکی تھی۔ جناب علی خاوند کو کہا کہ جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ڈھونڈتے رہو، نہیں بھی ملے گی یا کم پیسوں میں مل جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اچھا پیسا کما رہی ہوں، جو پیسے میں کما کر دوں گی ان پیسوں کو تم نے مینج کرنا ہے۔ اب ان 22 سالوں کے دوران روٹین کچھ یوں تھی۔ عائشہ تو کوئی ایک آدھ دفعہ پاکستان آئی ہوگی، لیکن یہ شخص شادی کے 7-8 سال بعد ہر 6 مہینے بعد پاکستان آ جاتا تھا۔ بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ میرا خاوند پاکستان کیوں جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور پتا تھا کہ جو پیسے جمع پونجی میں اپنے خاوند کو دیتی ہوں، جا کر یہ پاکستان میں کوئی 1 پلاٹ لیتا ہے، 2 پلاٹ لیتا ہے اور جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی سٹرونگ کر رہا ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی برطانیہ میں، USA میں ہینڈسم سیلری ہوتی ہے جس سے وہ اپنا پورا خاندان آسانی سے لے کر چل سکتی ہے۔ اس خاتون کو نہیں معلوم تھا، یہ اپنے خاوند کے ساتھ وفا کرتی رہی اور ان 22 سالوں کے دوران 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ یعنی جب پاکستان پہنچی تو بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے، بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی۔ اب شادی کے 8 سال بعد اس کی روٹین بن چکی تھی، 6 ماہ بعد آنا، پھر چلے جانا، 6 ماہ بعد آنا، پھر واپس چلے جانا، یعنی 6 مہینے بعد 8، 10 یا 15 دن یہ پاکستان گزار کر جاتا تھا۔ بیوی کو یہی کہتا تھا کہ میں فلاں پلاٹ لے آیا ہوں، پیسے تمہارے ماں باپ تک پہنچایا ہوں یا اپنے ماں باپ تک پیسے پہنچایا ہوں۔ یہ خاتون اتنی وفادار تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو تو سپورٹ کیا ہی کیا، اپنے خاوند کے بہن بھائیوں تک کو بھی سپورٹ کیا کہ جاؤ ان کو پیسے دو، ان کو بولو کہ اپنے اپنے کاروبار کریں۔ اب جناب عرصہ 22 سال گزر چکا تھا۔ اس خاتون نے فیصلہ کیا پاکستان جاؤں اور جا کر جو اپنی جائیدادیں ہیں، جو اپنا گھر بار ہے، جو پراپرٹیز لے رکھی ہیں، کیوں نہ میں جا کر ان کو اسٹیبلش کروں، ان کو بناؤں، کچھ مکان بنا کر رینٹ پہ دے دوں یا ایک ایسا مکان جا کر اپنی مرضی سے بناؤں کہ میں جب بھی پاکستان آؤں تو اس مکان میں رہ سکوں۔ یہ خاتون پاکستان اپنے بچوں کے ہمراہ پہنچی، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر، ماں باپ کو ملنے کے بعد یہ پہنچی اپنے سسرال۔ اب سسرال پہنچنے کے بعد ایسا راز فاش ہوا اپنے خاوند کے حوالے سے، پتہ کچھ یوں چلا کہ پچھلے 10 سال سے اس خاتون کے خاوند نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ دوسری شادی کا پتہ چلا، پھر آگے سے سوال کیا کہ جن پیسوں کو تم کہتے تھے کہ جا کے پلاٹ لیتا ہوں، وہ پلاٹس کہاں پر ہیں؟ ایک پلاٹ بھی اس خاتون کا پاکستان میں نہ نکلا اور خاوند ایسا بے وفا نکلا کہ اس نے بجائے پاکستان میں پلاٹ بنانے کے اس کے پیسوں سے شادی کر رکھی تھی اور وہ سارے پیسے اپنی دوسری بیوی پر انویسٹ کرتا رہتا تھا۔ ایک طرف خاتون وفاداری کی مثالیں قائم کر رہی ہے، اس کو کہہ رہی کہ گھر بیٹھو، جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے یا کم پیسوں میں مل جائے، مسئلہ کوئی نہیں، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ اور دوسری جانب وہی شوہر پاکستان اس بہانے کے ساتھ آتا تھا کہ میں ہر 6 مہینے یا سال بعد جا کے پلاٹ لوں گا اور پاکستان آ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس وقت گزارتا تھا۔ جب خاتون نے اپنے خاوند سے پوچھا تم نے کیا حرکت کی ہے، بے وفائی کی ہے میرے ساتھ، تو آگے سے ڈٹائی سے کہنے لگا میرا رائٹ ہے، میں 2 شادیاں کروں، 3 کروں، 4 کروں، مجھے اسلام نے اجازت دی ہے۔ خاتون کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کب روکا ہے شادی کرنے سے، لیکن شادی کرنے کے بعد اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اس کو سنبھالتے تم نے مجھے پچھلے 14 سال سے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ یعنی 8 سال بعد تم نے جانا شروع کیا شادی کے 6 ماہ بعد، اور یہی بات کرتے تھے کہ میں جا کر پلاٹ لے کر آتا ہوں اور میں تم پر یقین کر لیتی تھی۔ جناب علی یہ خاتون آج اس سوچ میں مبتلا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا عائشہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی مزید بسر کرے یا پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لے؟ ابھی تک عائشہ نے کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لیا اپنے بچوں کو لے کر۔ بہرحال وہ واپس برطانیہ پہنچ چکی ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔